الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإلهكم إله واحد. تم سب کا معبود ایک معبود. پوری انسانیت کا، پورے عالم انس و جن کا، عالم ملائکہ کا، جتنے مکلفین ہیں اور جتنی مخلوقات جو اپنے اپنے انداز سے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتی ہیں، سب کا مستحق، سب کا معبود حقیقی ایک اللہ ہے. کلمہ توحید کے یہ دو ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ یہ توحید نہیں ہے، صرف الا اللہ یہ توحید نہیں ہے. جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ رکھیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم إلى قوله تبارك وتعالى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. آیات کو ہم نے حذف کر دیا ہے، انشاءاللہ تعالی تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ آیات چلیں گی، کیونکہ کچھ زیادہ ہی مسائل ہیں طلاق کے تعلق سے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. مطلقات جمع ہے مطلقہ کی، ایسی عورت جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہو، طلاق دے دی ہو. تو طلاق یافتہ عورت جس کو اس کے شوہر نے طلاق دی ہو، وہ انتظار کرے گی 3 قروء کا، یعنی اس کے طلاق کی عدت 3 قروء ہے. قروء بولے تو قر کی جمع ہے، اور قر کا مراد حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے، علماء کا اختلاف ہے. لیکن جو چیز راجح ہے وہ یہ ہے کہ قروء سے مراد حیض ہے، یعنی طلاق پڑنے کے بعد وہ 3 حیض کا انتظار کرے گی. یہ اس کی عدت ہے. 3 حیض، ایک طلاق دیا مرد نے، اس کے بعد وہ انتظار کرے گی، 3 پیریڈ انتظار کرے گی. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. عورت کے رحم میں 2 چیز ہوگی، یا تو بلڈ ہوگا، دم حیض ہوگا، یا حمل ہوگا. تو شوہر نے جب طلاق دیا ہے تو معاملہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ حاملہ ہوگی یا غیر حاملہ ہوگی. تو جب طلاق پڑی تو اس کو ایک دم اللہ سے ڈرتے ہوئے، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، غور کیجیے گا، یہ اس کے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے، جوش ایمانی پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس ہے، تو جو کچھ ہے تمہاری پوزیشن اس کو کلیئر کرو کہ واقعی تم کو حیض آ رہا ہے، 3 مہینے حیض آیا، یا کہ تمہارے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے. کیونکہ دونوں صورت میں معاملہ الگ الگ ہو جائے گا. اگر بچہ پیٹ میں نہیں ہے تو 3 ماہواری گزارنے کے بعد اگر مرد اس بیچ میں بیوی کو پلٹاتا نہیں ہے تو وہ اس کی زوجیت سے علیحدہ ہو جائے گی.
اگر پیٹ میں حمل ہے تو اب وہ ہے اس کی عدت، طلاق کی عدت 3 مہینہ 3 حیض نہیں رہ جائے گی، بلکہ وضع حمل ہوگی۔ جب تک وہ حمل جنے گی نہیں اس وقت تک وہ اس کی بیوی رہے گی، اور وہ چاہے گا تو اس کو اپنی مرضی سے لوٹا سکتا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ جلدی عدت گزارنے کے لیے، کسی دوسرے مرد سے بیاہنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے پیٹ میں بچہ رہتے ہوئے وہ یہ کہہ دے کہ نہیں میں تو 3 حیض سے ہو گئی، میری عدت پوری ہو گئی، تاکہ اس کا معاملہ ختم ہو جائے اور وہ دوسرے مرد سے شادی کر لے۔ اس طریقے سے اختلاط نسب ہوگا۔ بچہ پہلے مرد کا ہے، اب وہ چلی گئی دوسرے مرد کے یہاں، اور دوسرے مرد نے بھی اس پر غور و خوض نہیں کیا، بچہ کسی کا کہلا رہا ہے کسی کا۔ جس سے اس کی شادی حرام تھی وہ اب حلال ہوگی، اور حلال تھی جس سے حلال تھی وہ حرام ہوگی۔ وہ کس کے مال کا وارث ہوتا، اب وہ کس کے مال کا وارث ہو رہا ہے۔ بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ طلاق پڑھنے کے بعد جو پوزیشن ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت سے ڈرتے ہوئے تم کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ تم کس طرح کے حالت سے گزر رہی ہو۔ کیا تمہاری عدت حیض سے ہوگی یا کہ حمل سے، اس کو کلیئر کرو۔ اب اس پیریڈ میں اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 3 ماہواری گزرنے تک۔ اللہ نے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، شوہر، ان عورتوں کے شوہر ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی ایک طلاق اس نے دیا ہے، عدت کے درمیان مرد بیوی کو لوٹانے کا زیادہ حقدار ہے۔ کیا زیادہ حقدار کا مطلب کہ عورت نہ بھی چاہے تو وہ لوٹائے گا، کیونکہ ہم نے ایک طلاق دی ہے۔ آپ سمجھے نا، ایک طلاق دیا ہے، طلاق رجعی ہے، عدت کے درمیان لوٹانے کا حق ہے، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اس لیے کہا گیا کہ مرد لوٹانے کا زیادہ حق رکھتا ہے، عورت چاہے یا نہ چاہے مرد لوٹائے گا۔ کتنے درمیان؟ ڈیورنگ عدت۔ اب وہ عدت چاہے 3 حیض ہو جی، یا اگر حاملہ ہے تو حمل، وضع حمل سے قبل تک مرد اپنی بیوی کو پلٹا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے دیکھو اگر پلٹانا چاہتے ہو بیوی کو طلاق یافتہ کو تو شرط ہے ان ارادوا اصلاح، اگر یہ طلاق دینے والے اصلاح چاہتے ہو تب۔ ایسا ہرگز مقصود نہ ہو کہ لوٹا لیا، پھر عورت کو پریشان کیا، پھر طلاق دیا، اور پھر جب عدت سے قریب ہوئی اب نکل جانا چاہتی ہے پھر پلٹا لیا۔ اصل میں جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا، ظلم و ستم کرتے تھے، عورتوں کو جتنی چاہتے طلاق دیتے، اور جیسے ہی وہ عدت سے قریب ہوتی اب نکل جانا چاہتی اس کی شوہر زوجیت سے تو اس کو لوٹا دیتی۔ اصلاح کی غرض سے نہیں کہ اچھی طریقہ سے زندگی کے ساتھ رکھیں گے، پریشان کرنے کے لیے۔ پھر اس کو مارتے پیٹتے، اگر وہ منہ لگتی پھر اس کو طلاق دیتے، جب وہ عدت گزارنے کے قریب ہوتی کہ اب وہ نکل جائے گی پھر اس کو پلٹا لیتے۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے طلاق دیا ہے تو عدت کے درمیان تم لوٹانے کے زیادہ حقدار ہو، یہ حق ہے تم کو، رائٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کی گاڑی صحیح ٹریک پر اب چلے تب۔ لیکن اگر پھر وہی معاملہ ہے کہ تم وہی اس کے ساتھ ٹریٹ کرو گے اور وہ وہی کر رہی ہے، وہ اپنی حرکتوں سے باز رہی جائے گی، جس حرکت سے تنگ آ کر کے تم نے طلاق دیا ہے، اگر اس کے نیچر کو تم جانتے ہو، تم اپنے نیچر کو خود جانتے ہو کہ پھر یہی مارا پیٹی ہوگی اور طلاق کی نوبت ہوگی، تو چھوڑو، جانے دو، عدت گزار دے گی، وہ اپنے میکے چلی جائے گی، جہاں جاتی ہے، جس مرد سے چاہتی ہے شادی کر لیتی ہے، تم کو کیا بھی غرض نہیں۔ لیکن اگر لوٹانا چاہتے ہو، اور اللہ کی دیکھیے حکمت ہے، یہ 3 حیض کی عدت جو اللہ نے رکھی ہے عام حالات میں، اگر وہ حاملہ نہ ہو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ مرد نے اگر جلد بازی میں طلاق دی ہو تو اس کو سمجھنے کا موقع ملے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم کو لوٹا لینا چاہیے، اور عورت بھی کچھ اپنی غلطیوں کا احساس کرے جی کہ صاحب ہم کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے میرا شوہر طلاق دیتا ہے۔ تو اس لیے ایک طلاق کے بعد اس کی عدت 3 حیض، اللہ نے کہا ہے کہ 3 حیض کی عدت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 3 حیض کی عدت ہے ان عورتوں کے لیے جو بالغہ ہیں، جن کا حیض جاری ہے، لیکن جو چھوٹی بچی ہے جس سے کسی نے شادی کیا 10 سال کی مثال کے طور پر 10 سال کی لڑکی سے شادی کیا آپ نے اور اس کے ساتھ صحبت بھی کر لیا، مثال کے طور پر، آپ سمجھے نا، صحبت بھی کر لیا، اب اس کو طلاق دے دیا، تو اب تو اس کی عدت حیض تو نہیں ہوگی کیونکہ حیض جاری نہیں ہوا۔ یا مان لیجئے کہ اولڈ ایج عورت ہے، مینوپاؤز ہو چکا ہے، اس کا سن ایاز کو پہنچ چکی ہے، اب اس کو کسی مرد نے طلاق دیا تو اس کی عدت ظاہر ہے کہ حیض ہوگی نہیں کیونکہ حیض جاری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں فرمایا کہ ایسی چھوٹی بچی جو ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہو، یا ایسی سن ایاز کو پہنچی ہوئی عورت، بوڑھی عورت جس کا حیض بند ہو چکا ہو، اگر کوئی مرد اس کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔
کیونکہ حیض نہیں ہے تو 3 مہینے کے اندر مرد لوٹا سکتا ہے. اگر 3 مہینہ نہیں لوٹایا 3 چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد وہ زوجیت سے نکل جاتی. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی مرد نے بیوی کو طلاق دیا ہے درا حالے کہ وہ حاملہ ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کو اندر حمل ہے، پھر طلاق دے رہا ہے تو طلاق دے سکتا ہے، جائز ہے، بدی طلاق نہیں ہے یہ، لیکن اس کی عدت وضع حمل ہوگی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اچھا اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا ہے کسی عورت سے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، ملاپ نہیں ہوا ہے، لیکن مرد نے اس کو رخصتی سے پہلے، ملنے سے پہلے، مجامعت کرنے سے پہلے، خلوت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دیا. ابھی نکاح ہی ہوا ہے اور طلاق دے دیا. تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی لڑکیوں پر، ایسی عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے. آج تم طلاق دو گے، آج ہی اگر کوئی دوسرا لڑکا اس کے لیے تیار ہے تو نکاح کر لے گی. تو یہ ہے عورتوں کی عدت کا معاملہ. تو یہاں جس عورت کے متعلق کہا گیا کہ 3 حیض، اس سے مراد بالغہ عورت ہے جس کا حیض جاری ہو اور مرد نے اس کو طلاق دی ہو تو طلاق کی عدت 3 حیض ہے. 3 حیض کی مدت میں آپ جب چاہیں اپنی مرضی سے لوٹا سکتے ہیں. تیسرا حیض مثال کے طور پر ختم ہو چکا ہے، تیسرا حیض ختم ہو چکا ہے، صبح میں حیض ختم ہو گیا لیکن ابھی 12 بجے تک اس نے غسل نہیں کیا ہے، تب صبح سے لے کر کے 12 بجے کے درمیان میں لوٹا سکتا ہے کہ نہیں لوٹا سکتا ہے؟ لوٹا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم حائض عورت کے متعلق کہا ہے کہ حتیٰ یطہرن فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ حیض اس کا ختم ہو جائے اور غسل بھی کر لیں. تو اس لیے تھوڑا سا اور موقع امام احمد کے مسلک میں ہے کہ جب تک وہ غسل نہیں کر کے باہر نکل جاتی تب تک لوٹا سکتے. وہ چند گھنٹے کا فرق فائدہ مل رہا ہے، ورنہ وہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، جیسے ہی تیسرا حیض اینڈ ہوا معاملہ اب تمہارے لوٹانے کا ختم. سمجھا؟ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 حیض کے ختم ہو جانے کے بعد غسل کرنے تک تمہارا چانس ہے، اس کو لوٹا سکتے. سمجھا گیا؟ مگر لوٹانے کے پیچھے مقصد ہو کہ بیوی آئے اور پھر زوجیت عمدہ طریقے سے گزرے. اللہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہاری عورتوں کا بھی تم پر وہی حق ہے جو تم مردوں کا تمہاری بیویوں پر حق ہے. اللہ اکبر. جو حق تمہارا تمہاری بیویوں پر ہے، جس طریقے سے تمہاری بیویوں کو اپنے شوہر کے حق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو کھائیں وہی کھلائیں، جسے اسٹینڈرڈ کا پہنتے ہیں خود اسی طرح پہنے، اور اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو تو درگزر کر دیں، اگر ناراضگی ہو تو پھر گھر ہی کی حد تک ہو، اس پر بد دعا نہ کرے، اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، اور اس کو جو برا بھلا ہوتا ہے اس طرح کی حرکتیں نہ کرے. اور اگر ترک تعلق کی نوبت آتی ہے تو گھر ہی تک معاملہ ہو، بڑے بزرگوں تک نہ جائے، چجائے کے محلے میں اور معاشرے تک بات چلے. اور تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر تمہارے گھر میں کسی ایسے آدمی کو آنے کی اجازت نہ دے جن کو تم پسند نہیں کرتے. سارے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں. دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں. حقوق کے معاملے میں اللہ کہتا ہے کہ تم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، لیکن کوئی ایسا نہ سمجھے جیسا کہ آج کل لوگ مساوات مرد و زن کا نعرہ لگاتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو ایک درجہ ہم نے عورت پر اونچا رکھا ہے. مرد کو ایک درجہ ہم نے اونچا رکھا ہے، وہ ہے قوامیت کا. مرد بیوی کا نگراں ہے، محافظ ہے، اور یہ نگرانی اور یہ ذمہ داری جو مرد کو ہم نے دی ہے، حاکمیت جو دی ہے، ایک طرح کی گھر کا حاکم ہے وہ. اور عورت اس کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی. اس کی کئی وجوہات ہیں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، نگراں ہیں، حاکم ہیں، محافظ ہیں، جو چاہو کر لو مانا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جسم میں اور عقل میں مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. دوسرے کہ مرد کماتا ہے اور بیوی پر خرچ کرتا ہے، بیوی کو پردے سے عزت کے ساتھ گھر میں رکھتا ہے. تیسرے اس لیے کہ مرد امامت کر سکتا ہے، جمعہ جماعت قائم کر سکتا ہے، مرد ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کر سکتا ہے، جی وہ حاکم وقت ہو سکتا ہے، جمعہ اور عید قائم کر سکتا ہے. یہ حکم عورتوں کو نہیں ہے جی. ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ، سی ایم بننے کا، پی ایم بننے کا عورتوں کو نہیں ہے. ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ، سمجھا کہ نہیں؟ اب مردوں نے اپنی بیویوں کو ہی حاکم بنا رکھا ہے، الٹ دیا معاملہ.
اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ نہیں، مرد کو فوقیت ہے عورتوں پر، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں حقوق تمہارے ہیں ایک دوسرے کے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری پتنی ہے، داسی ہے، نوکرانی ہے، ایسا نہیں ہے، شریک حیات ہے، اس کی عزت کرو، سمان کرو، رسپیکٹ کرو، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن گھر کے حاکم تم ہو، فیصلہ تم لوگے، اور عورت یہاں تک کہ اپنے گارجین ماں باپ کی زیارت کو بھی نہیں جا سکتی جب تک کہ تم سے اجازت نہ لے چاہے کہ بازار گھومنے کے لیے جائے، مرد سے اجازت لینی ہوگی اس کا۔ تو اللہ نے کہا کہ مرد کو ایک درجہ اللہ نے مقدم کیا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دیکھو غلبہ میں حکمت ہے، تو تم کو اللہ نے عورت پر غلبہ دیا ہے ایک درجہ، تو دیکھو تم ایسا نہ ہو کہ حکمت کا دامن چھوڑ دو گے اور اپنے پاور کا مس یوز کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ پاور والا ہے، لیکن اس کا ہر پاور، اس کا ہر اختیار، ہر غلبہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، تو تم بھی اپنے پاور کا استعمال اپنی عورت پر حکمت اور دانائی کے ساتھ کرنا، بیجا ظلم اور زیادتی مت کرنا۔ اگر وہ اطاعت اور فرما برداری کے اوپر لگی ہوئی ہے تو بالکل ظلم اور زیادتی نہیں کرو، بالکل مناسب ویوہار کرو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ ایک بات ہو گئی طلاق کی عدت کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، مرتن میں دو مرتبہ، کہ ایک ہی مرتبہ میں دو، طلاق دو مرتبہ ہے۔ دو مرتبہ بولے تو دو الگ الگ وقت میں نا، اب ایک وقت میں دو طلاق دے دیا تو کیسا، ایک وقت میں 3 طلاق دے دیا تو کیسا، ایک وقت میں 1000 طلاق دو گے وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ اور طلاق مرتان دو الگ الگ وقتوں میں ہے، اور یہ جو طلاق ہے وہ طلاق رجعی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ دو مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر عدت کے درمیان اس کو لوٹا سکتے ہو۔ مانو طلاق دے دیا، 3 حیض کی عدت تھی نا مثال کے طور پر، 3 حیض گزرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے تم نے اپنی زوجیت میں لوٹا لیا، چلو ایک طلاق کاؤنٹ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کبھی 2-3-4 سال کے بعد میاں بیوی میں کسی بات پر اختلاف ہوا، پھر تم نے ایک طلاق اس کو دے دی، پھر 3 حیض کے درمیان یا حاملہ تھی تو وضع حمل سے پہلے تم نے اس کو 2 مرتبہ لوٹا دیا، 2 چانس لوٹا لیا نا، طلاق مرتان، 2 الگ الگ وقتوں میں تم نے طلاق دیا، لوٹا دیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہوا اور تم نے طلاق دیا تو اب تم نہیں لوٹا سکتے۔ یہ تیسرا اقدام اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ تم یا تو جسارت اور جرأت بہت کر رہے ہو، یا یہ ہے کہ وہ عورت تمہارے قابل نہیں ہے، اس لیے تم عاجزہ کر کے تیسری گولی استعمال کر رہے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، اب چانس ختم ہو گیا، لوٹانے کا چانس ایک دفعہ میں ہو سکتا ہے، 2 دفعہ میں ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ میں نہیں ہوگا، سمجھا؟ تو عدت کے درمیان لوٹا لو، سمجھا؟ یعنی تو تصریح بإحسان، بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، جانے دو۔ 3 حیض کے بعد وہ خود آپ چلی جائے گی، دوسری گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جانے دو۔ 3 حیض گزر جاتا ہے، وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ لیکن بہت مناسب یہ ہوگا کہ 10 سال کے بعد بھی اگر اس عورت سے شادی کرو گے، اب وہ عورت گھر میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے تو دوبارہ نکاح کر کے اسی عورت سے پھر شادی کر لو گے، کیونکہ وہ ایک ہی طلاق کے بعد الگ ہوئی تھی، آپ سمجھے نا؟ اس لیے حلالہ اولالہ کی ضرورتیں نہیں ہوگی، حلالہ کی ضرورت اہل حدیثوں کے مسلک پر، قرآن و سنت کے مسلک پر ہوگی ہی نہیں، آپ سمجھے؟ 2 مرتبہ طلاق دے کر کے عدت کے درمیان لوٹا لیں گے، لوٹایا تو لوٹایا، نہیں تو 3 حیض کے بعد وہ چلی گئی 2 سال کے بعد تم نے شادی نہیں کیا ہے یا اس نے شادی نہیں کیا، پھر تمہارے دل میں آ گیا کہ چلو اس سے بچے ہیں یا نہیں، خطوط ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ ملا رہے ہیں، مل جاؤ تم لوگ، تو الحمدللہ ہم نکاح کر کے پھر لوٹے آئیں گے اس کو، سمجھا؟ دوسری طلاق دیا تھا اس میں بھی تم نے اس کو نہیں لوٹایا، عدت سے نکل گئی، وہ تمہاری زوجیت سے نکل گئی، وہ چاہے تو دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، لیکن اگر انہوں گھر میں انتظار کر رہی ہے، تم پیغام نکال دو، وہ قبول کرتی ہے تو اپنے ولی کی اجازت سے نیا مہر دے کے پھر تم اس کو شادی کر لو۔ لیکن تیسری مرتبہ میں اگر 2 مرتبہ لوٹا لیا اور تیسری مرتبہ میں پھر تم نے طلاق دیا تو اب تمہارے لیے اس کے لوٹانے کا دروازہ بند ہے، اب اس کو چھوڑو، تم اپنی شادی کر لو۔ اب وہ چاہے تو کسی مرد سے شادی کرے، رغبت کی شادی، کوئی مرد اس سے کرے رغبت کی شادی، پھر شادی کے بعد دونوں ملیں، اس کے بعد جتنا دن اللہ تعالیٰ مقدر کرے وہ دونوں دن رہے، اپنے ساتھ زوجیت کے ساتھ رہے قائم۔ اس کے بعد جب وہ دوسرا مرد کبھی طلاق دیتا اور عدت کے درمیان وہ بھی اپنی بیوی کو نہیں لوٹاتا اور عدت سے عورت نکل کے آزاد ہو جاتی اس کی زوجیت سے، اور پھر تم نئے سرے سے چاہتے ہو کہ اس کو زوجیت میں لاوے، تو اب لا سکتے ہو۔ کیا کہ تم دوسرے شوہر کے پاس سے واپس آ گئی ہو، اس نے تم کو طلاق دے دیا، عدت ہو گئی، ہم چاہتے ہیں پھر ریولیٹ ہو جائے،
سمجھا کہ نہیں؟ تو یونائٹ ہونے کے لیے پھر یہ شکل ہوگی کہ اب آپ نیا نکال رہا ہے. تو بہرحال 2 مرتبہ طلاق رجعی میں آپ عدت کے درمیان لوٹا سکتے تھے, نہیں لوٹایا چلی گئی, مگر آپ بغیر کسی تیسرے مرد سے نکاح کیے ہوئے اپنی زوجیت میں لوٹا سکتے ہیں, نہیں نکاح سے. جب 2 مرتبہ لوٹا لیا ہے طلاق دے کر کے اور پھر تیسری فائنل طلاق دیا ہے, تو اب آپ کو اس عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. اگر کرتے ہیں تو پھر وہ جائے دوسرے مرد سے شادی کرے, وہ اپنی مرضی سے کرے گی اور اپنی مرضی سے اس کو کبھی طلاق ملے گی, کبھی ملے, اور پھر وہ عدت گزارے. اس کے بعد بھی اگر گھر میں بیٹھتی ہے اور آپ کو ہے کہ صاحب 20 سال پہلا پرانا رشتہ جو کٹا ہوا تھا ہمارا, ہم چاہتے ہیں پھر اس کو جوڑے, تو چلیے آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, اور عورتوں کو جو کچھ دیا ہے مہر کی شکل میں یا تحفے کی شکل میں بلا وجہ کے لیے پریشان کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اتنا پریشان کر رہے ہیں کہ وہ سب پیسہ ہمارا واپس کر دے, سارے گہنے زیور ہم کو واپس کر دے. جی اس کے لیے طلاق دیتے ہیں, مارتے ہیں, طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہرگز جائز نہیں تم کو کہ جو کچھ تم نے تحفہ میں یا مہر میں دیا ہے اس کو واپس لینے کے لیے تم اس کو ٹارچر کر رہے ہو, تاکہ وہ مجبور ہو کر کے کھلا لے لے, اور تم کہو کہ میرا جتنا سامان دیا ہوا ہے سب واپس کرو, تو کھلا دیتا. ارے جو دے دیا مہر میں, جو تحفہ دے دیا, اس کو لوٹانے کی کیا امید رکھتے ہو؟ یہ مردانگی ہے تمہاری؟ ہاں, الا ان یخافا, مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں اس بات کا اندیشہ رکھتے ہوں کہ یہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے. مرد بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم عورت کو پسند نہیں کرتے ہیں, اس سے میری طبیعت جمتی نہیں ہے, اور عورت بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ اس مرد سے ہماری طبیعت جمتی نہیں ہے. دونوں کی طرف سے معاملہ ہے گڑبڑ, نہ وہ پسند کر رہی ہے نہ یہ پسند کر رہا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ ایسی کیفیت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جا کر کے یا بچوں کے سامنے, چند لوگوں کے سامنے کہے کہ ہماری اس اور مرد سے بنتی نہیں ہے, ہمارا رشتہ اس سے توڑ دیجیے. یعنی اب عورت مطالبہ کر رہی ہے, عورت مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا, تو اب ایسی صورت میں مرد کو دیا ہوا سامان واپس لینے کا حق ہے. وہ شرط لگا دے کہ اگر یہ طلاق لے رہی ہے تو ہم کو ہمارا سامان واپس ہے. اور خاص کے جب عورت بد دماغی کا مظاہرہ وہ کر رہی ہو, تو علماء نے کہا کہ زیادہ لینے کا بھی حق ہے. 1 لاکھ مہر دیا ہے اور 2 لاکھ کا زیور دیا تو کہ 5 لاکھ لیتے تب اس کو طلاق دیں گے, جائز ہوگا آپ کے لیے, کیونکہ وہی مطالبہ کر رہی ہے, آپ نہیں دینا چاہ رہے, آپ چاہتے ہیں کہ سنبھل جائے. ارے ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی جمیلہ نام کی تھی, اس کو یہ مرد پسند نہیں تھا. حضرت ثابت بن قیس کالے کل اٹھے تھے, آگی جمیلہ تھی, نام ہے جمیلہ, خوبصورت تھی, سمجھا, اور دونوں میں ہمیشہ بنی ٹھنی رہتی تھی, سمجھا. یہ آوے تو مرد کو یہ پسند نہیں کرتی تھی جمیلہ, اور پسند نہ کرنے کی وجہ سے, اگنور کرنے کی وجہ سے مرد غصہ ہو جاتا ہے, کیا بات ہے تم مجھ سے بات نہیں کرتی ہو, کھانا لا کر نہیں دیتی ہو, ٹھیک سے بات نہیں کرتی ہو. دونوں میں کہا سنی ہوتی تھی, تو کہا سنی میں ہو سکتا ہے کہ مرد ڈانٹ دے اور کبھی کبھی پٹائی بھی کر دے, سمجھا کہ نہیں. اب گئی باپ کے یہاں, کہ اس کی دیکھو یہ مرد ہمارا ابا ہم کو ہمارا مارتا ہے پیٹتا ہے, ہمارا اس کے ساتھ بنے گا نہیں. باپ نے کہا جا 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 اپنے شوہر کے پاس رہا. ہم لوگوں کے پاس اگر ہماری وہ بیٹی آوے کہنے کے لیے کہ ہمارا شوہر مارتا ہے پیٹتا ہے, یہ بد گستاخی کرتا ہے اور بد سلوکی کرتا ہے, تو چاروں گنڈا کو لے جا کر کے داماد کو پٹوا دے, جہاں چاہے کریں. کہا نہیں جاؤ, سمجھا کہ نہیں, تم کو ڈالا ہے اسی کے ساتھ. پھر دوبارہ آئی, کہا آپ کا دیکھو یہاں مار کر کے کالا کیے ہوا ہے, چھڑی مارا ہے, دیکھو یہاں پر نشان پڑ گیا ہے. کہا نہیں میں کچھ نہیں جانتا, جا 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 اسی کے ساتھ رہنا ہوگا, اسی کے ساتھ رہنا. پھر تیسری مرتبہ میں کہا سنی ہوئی تو چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ, نہ میں نہ ثابت ایک ساتھ ہو نہیں سکتے کسی حال میں. کہا کیا بات ہے جمیلہ؟ کہا نہیں بالکل نہیں. کہا ثابت کو, کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے اللہ کے نبی, قسم اللہ پاک کی, روئے زمین پر آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی مجھ کو پسند نہیں ہے, اور آپ کے بعد اگر میں دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, تو سب سے زیادہ یہ عورت ہے. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے, اتنے ہی یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے. کہا جمیلہ بول تو کیا کہتی ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہاں رسول اللہ, مجھ سے گستاخی ہوتی ہے, اور آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں اور اس کی بدصورتی کو دیکھ رہے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے منہ پر تھوک دوں, یہ نافرمانی کہیں مجھ سے نہ ہو جائے, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے میرا رشتہ. تو کہا کہ اس نے کیا دیا ہے تم کو مہر میں؟ کہا باغ دیا ہے. تو کیا باغ لوٹاتی ہے؟ کہا باغ لوٹا دیں گے, بلکہ ایک روایت میں کہ سر کی چوٹی کو طرف اشارہ کر کے اس چوٹی کو چھوڑ کر کے
جتنا کچھ مانگے گا اور جو کچھ میرے پاس ہوگا وہ ہم سب دے دیں گے. باپ کیا سب دے دیں گے, پورا گھر دے دیں گے اس کو, مگر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ نے فرمایا کہ اے ثابت باغ ہی لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو. یہ ہے خلا, جس میں مرد اور عورت میں بناؤ نہ ہو, اور دیکھے کے ساتھ زیادتی عورت کی طرف سے زیادہ ہے تو مرد مطالبہ کر سکتا ہے فاضل رقم کا جو اس نے دیا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنی رقم دیا ہے اتنی ہی رقم پر معاملہ ختم کر لو تو بہتر ہے. بارگیننگ مت کرو, اس کو تجارت کا ذریعہ مت بناؤ کہ عورت جانا چاہ رہی ہے خود ہم سے تو چلو 10 لاکھ لے لیں گے, سسرا مالدار ہے 10 لاکھ دے کر کے ہی اپنی بیٹی کا خلا لے لے گا. ایسا بزنس مت کرو. لیکن اگر واقعی دیکھ رہے ہو کہ زیادتی بدتمیزی اس کی ہے تو کچھ زیادہ کا مطالبہ کر لیا جا سکتا ہے. یا اگر بچہ ہے, بچہ لینا چاہتے نہیں, ہم اس کو خلا اسی شرط پر دیں گے کہ یہ بچے سے تنازل کر دے, بچہ میرے پاس رہے گا, ٹھیک ہے, چلو اگر شرط مان لیتی ہے ٹھیک ہے, خلا کر تو طلاق دے دو. اس کی عدت ایک حیض گزارے گی اور پھر وہ دوسرے مرد کے یہاں چلی جائے گی. لیکن اگر پھر اس درمیان میں ایک حیض گزرنے سے پہلے اگر دو طرفہ گفتگو ہو گئی اور پھر ٹویننگ ہو گئی کہ چلو اسی مرد سے پھر بات کر لی جائے, یا 1 مہینے کے بعد ہی 6 مہینہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, یہ مرد بھی بیٹھا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے سمجھایا بجھایا کہ اب تم لوگ ٹھیک سے رہو گے, تو الحمدللہ نکاح جدید سے پھر دونوں لوٹ سکتے ہیں. اب یہاں مرد کو لوٹنے کا, عدت میں لوٹانے کا حق زیادہ حق نہیں ہے, کیونکہ عورت نے پیسہ دے کر کے طلاق لیا ہے, تو اب آپ یہاں اس کو لوٹانے کے زیادہ حقدار نہیں ہیں. تو عدت کے درمیان آپ لوٹائیے کہ عدت کے بعد لوٹائیے, 1 مہینے کے اندر میں آج کھلا ہوا کل لوٹنا چاہتے نکاح کرانا ہوگا اس سے, یا 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد لوٹیں گے نکاح کرانا پڑے گا. ہم سمجھتے کلیئر ہے؟ چلو, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا ان یخافا, عورتوں کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ مت لو, مگر یہ کہ تم دونوں کو اگر اندازہ ہو یا دونوں میاں بیوی کو یہ ڈر ہو کہ دونوں اللہ کے حدود کو, اللہ کی شریعت کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, مرد بیوی کا حق نہیں ادا کر پائے گا ٹھیک سے, عورت شوہر کا حق نہیں ادا کرے گی. فَإِنْ خِفْتُمْ, تو اگر ڈرتے ہو اے اولیاء دونوں طرف کے, اے حاکموں, اے محلے اور گاؤں کے چودھریوں, اگر ڈرتے ہو, اندازہ ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اور دن بدن معاملہ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا, تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ عورت فدیہ دے کر اپنا رشتہ الگ کر لے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے احکام ہیں, شریعت کے احکام ہیں. فلا تعتدوها, اس کو مت چھلانگو, اس کا لحاظ کرو, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے تیسری طلاق کا ذکر ہے, بیچ میں خلا کا ذکر آ گیا تھا, 2 طلاق پہلے آئی کہ 2 مرتبہ طلاق دے کر کے عدت کے درمیان اپنی بیوی کو پلٹا سکتے ہو. یہ تیسری مرتبہ ہے کہ تم آپ اس کو طلاق دے رہے ہو اپنی مرضی سے, تو اللہ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, اگر طلاق دیتے ہو یعنی تیسری مرتبہ, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو وہ عورت اب اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس مرد کے علاوہ مرد سے نکاح نہ کرے. یہاں پر تو نکاح عقد کے معنی میں ہے, لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے کہ دوسرے مرد سے صحبت بھی کرنا شرط ہوگا, دوسرے مرد سے صحبت کرنا بھی شرط ہوگا. اور یہ شادی رغبت کی ہونی چاہیے, نہیں بجھا, اس عورت کو لوٹانے کی یہی شکل ہوگی اگر تم کو ہے. انتظار کرو, چلو دنیا میں عورتوں کی کمی تھوڑی ہے, کیا ضرورت ہے 3 مرتبہ طلاق دے کر کے الگ کر دیے, دوسری جگہ جاتی, پھر مرد اس سے صحبت کرتا, کتنا دن رکھے گا نہیں رکھے گا, پھر اس کے بعد وہ کب لوٹے گی, طلاق عدت گزار کے پھر تمہارے لیے حلال ہوگی. لیکن چلو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسی صورت ہے تو شادی کرے وہ عورت دوسرے مرد سے, دوسرا مرد اس سے وطی کرے. ایک عورت تھی رفاعہ قرظی کی بیوی, جس کا نام تمیمہ یا عائشہ کچھ بتایا جاتا ہے القرظیہ, اس کو اس کے مرد نے رفاعہ القرظی نے طلاق دے دیا. تیسری فائنل طلاق پڑی تھی اس کو, 2 طلاق دے کر کے بندہ لوٹا چکا تھا, تیسری فائنل طلاق پڑی تھی. بدتر طلاق ہی کر دے کہ آخری فائنل طلاق تھی, کیا اس کے بعد لوٹا نہیں سکے. تو شریعت کے رول کے مطابق اس کو کہیں شادی کرنا تھا نا, تو اس نے شادی کر لیا ایک شخص سے, سمجھا کہ نہیں, اس نے شادی کر لیا کچھ ایسے ہی کسی شخص سے, نام بھول رہے ہیں. بہرحال اس کے بعد آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا شادی کر لیا, سمجھا کہ نہیں, اب میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا شادی کیا ہے, نہیں تو چاہتی, آپ سمجھ گئے اس کا مزاج. اور اس نے کہا یا رسول اللہ, جس مرد سے میں نے شادی کیا ہے لیس عنده الا حدبۃ کحدبۃ الثوب, اس کے پاس عذر تناسل کے نام پر کپڑے کا ایک فدنا ہے بس, یعنی چھوٹا ذکر ہے اور نامرد ہے وہ. آپ سمجھ گئے, آپ مسکرائے.
اور آپ نے کہا توریدین ان ترجعی الی رفاعہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کیا تو چاہتی ہے کہ پھر رفاعہ قرظی کے پاس دوبارہ پلٹے؟ کہا جی، تو کہا لا، اس وقت تک نہیں حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، جب تک تو اس کا شہد نہ چکھ لے وہ تیرا شہد نہ چکھ لے، یعنی جماع کی لذت سے جب تک تم دونوں سرشار نہ ہو جاؤ، جب تک دونوں کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہ ہو جائیں، انٹرکورس جب تک نہیں ہوتا ہے اس وقت تک نہیں ہوگا معاملہ۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد بیٹھی رہی گئی باہر، کہا میرے شوہر نے مجھ کو تو چھو تو دیا ہے۔ آپ نے کہا تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو چھوا کیسے؟ تم نے پہلی مرتبہ غلط کہا، تو یہ مرتبہ بھی تمہاری بات معتبر نہیں، جا کر کے ملاقات کرو۔ میاں بیوی سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد ہی وہ طلاق دے گا یا تم عدت کھلا لے ہوگی، پھر اس کے بعد تم عدت گزارو گی، اس کے بعد چاہو گی تو وہ مرد شادی کرے گا، سمجھا نا؟ تو اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ دوسرا مرد جو کرے گی اس سے اس کا صحبت کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ آدمی رغبت کا نکاح کرے گا، جب چاہے گا تو اپنی مرضی سے طلاق دے گا، اللہ کی قسم، جو شادی کا مقصد ہے۔ لیکن یہاں حلال کرنے کے لیے جو شادی کرائی جاتی ہے، ایک تو ستم بالا ہے، ستم یہ کہ ایک مجلس میں 3 طلاق کی ٹھوکر لگا دی، آپ نے تینوں کو 3 مان لیا۔ اگر ایک مان لیتے 3 حیض کی مدت میں لوٹانے کا حکم دیتے، کوئی پرابلم پیدا ہی نہیں ہوتا، نہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا، نہ حکومت کو مداخلت کرنے کی ضرورت پڑتی، نہ آپ کو عورتوں اور مردوں کا ایجیٹیشن لے کے نعرہ بازی کرنے کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑتا۔ لیکن وہ آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ مسئلہ کی تعصب ہے، دل کا حال اللہ جانے۔ تو یہ تو آپ نے کیا نہیں، سب کو باہر کر دیا، عورتوں تک کو خاموش جلوس نکلوا دیا، جو کیا چلیے، عورتیں بھی نتائین بن گئی، سمجھا کہ نہیں؟ جھنڈا لے کے جو باہر نکلے تو نتائی نہ ہوتا ہے، سب ملت کی عورتوں کو نتائین بنا دیا مولانا نے۔ اب اس کے بعد اگر 3 طلاق دے بھی دیا، چھٹپٹا رہا ہے لوٹ لانے کے لیے، تو عدت کہے گا عدت کاٹو۔ عدت گزرنے کے بعد آدمی تلاشو، نہیں تلاشے تو مولوی صاحب کے پاس آدمی ہوتا ہے کرائے کا سانڈ، سمجھا کہ نہیں؟ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے اس کے پاس، 1 رات کے لیے اس کا بیاہ کراتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور صبح ہو کر کے دستک دیتا ہے، نکلو طلاق دو اس کو۔ کتنے کو اگر بیوی پسند آ گئی راتوں رات لے کے بھاگ گیا۔ لیکن باہر کچھ لوگ جو ہوشیار ہوتے ہیں پہرے داری بھی کرواتے ہیں کہ لے کے بھاگے نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اس طرح کا تماشا ہوتا ہے۔ صبح دم اس سے طلاق لیا، بندوق کی نوک پر زبردستی طلاق لیا، نہ یہ ایک فائدے کا 1 رات کا نکاح تمہارا نکاح ہوا، نہ تمہارا بائی فورس طلاق لینا طلاق ہوا، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ کی لعنت ہے محلل پر اور محللہ پر، حلال کرنے والے پر، اور جس کے لیے وہ عورت حلال کرنے کے لیے کیا ہے اس مرد پر۔ کتنا بے غیرت آدمی ہے جس کی بیوی کو دوسرے نے استعمال کیا، اس کو تب چاہتا ہے کہ اس کو طلاق دے اور پھر وہ عدت گزار کر کے اس کی زوجیت میں آ جائے۔ تو نہ یہ نکاح ہوا نہ وہ طلاق ہوا، اور ایسی عورت سے تم اگر بیاہ کر لیتے ہو تو یہ بیاہ بھی جائز نہیں ہوا، کیونکہ نہ وہ دوسرے کی بیوی بنی، نہ دوسرے کا طلاق صحیح ہوا، زبردستی طلاق لیا، اور جو تم نے بیاہ کیا تو دوسرے کی بیوی کو بیاہ کر رہے ہو، وہ بالکل تمہارے پاس جو دوسری مرتبہ آئی، مجھ کو کہنے دیجئے، اگر میں جسارت کروں اللہ مجھ کو معاف کرے، تو زندگی بھر یہ پہلا شوہر جو حلالہ کے بعد اس عورت سے کرتا ہے، حلالہ مروجہ کے بعد جو اس عورت سے بیاہ کرتا ہے، زندگی بھر بدکاری کرتا ہے، کیونکہ اس کی شرعی بیوی نہیں ہوئی۔ شرعی بیوی تبھی ہوتی جب دوسرا مرد شرعی شادی کرتا، اپنی مرضی سے اس کے ساتھ بود و باش کرتا، پھر کبھی جھگڑا ہوتا تو طلاق دیتا۔ عدت کے درمیان 2 مرتبہ اس کو بھی لوٹانے کا حق تھا، انہوں نے لوٹانا، اگر نہیں لوٹاتا تو ٹھیک ہے، عدت گزارنے کے بعد تم چاہتے تو اس سے شادی کر سکتے تھے، وہ تمہاری زوجیت میں آ سکتے تھے۔ لیکن کتنا معاملے کو بگاڑا ہے اور کتنا معاملہ گندا اور بدبودار ہو گیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی اس امت کی رہنمائی فرمائے۔ کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجَهَا فَإِن طَلَّقَهَا۔ اب اگر اس کا دوسرا شوہر خود اپنی مرضی سے طلاق دے دے اور عورت عدت گزار لے، تب تم دونوں یعنی پہلا شوہر اور وہ پہلی بیوی جو دوسرے مرد کے پاس سے طلاق لے کر آ کر عدت گزار کر بیٹھی ہوئی ہے، اگر یہ دونوں چاہیں کہ لوٹ جائیں پھر پہلی سی زندگی میں، تو اللہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر اسی یقین کے ساتھ اور غالب گمان کے ساتھ کہ تم دونوں اب پھر اچھی طریقے سے بدمعاش اختیار کرو گے۔ اتنا ہونے حوالے کے بعد، اتنا لمبا گھوم گھام کر کے وہ تمہاری زوجیت میں دوبارہ کئی سالوں کے بعد آئی ہے، اور پھر وہی ہمارے یہاں کہتے ہیں وہی راما وہی کھٹولا، یعنی وہی صبح وہی شام، وہی جھگڑا دن رات کا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے مسائل ہیں، احکام ہیں، اللہ اس کو علم والوں کے لیے بیان کرتا ہے، جو علم والے ہیں۔ دیکھو علم والے کی کتنی فضیلت ہوئی،
کن باتوں کو اللہ علم والوں کے لیے بتاتا ہے، جو علم والے ہیں وہی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ خلاصہ کے طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو، وہ اپنی عدت سے قریب ہو گئی، پہنچ گیا، فبلغنا اپنی عدت کو پہنچ گئی، جب عدت کو پہنچ گئی، پوری عدت ہو گئی، تب آپ کہے گا لوٹاؤ گے، مطلب پہنچ گئی کا مطلب پہنچنے کے قریب ہیں۔ اب کل ان کا حیض ختم ہو جائے گا، یہ حیض ختم ہوا، ابھی باتھ روم جانے کو تیار، اب پکڑا ہوتی ہو، اسی وقت پکڑا کہ سو رکو، دو آدمی کو میں تم کو اپنی زوجیت میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ سمجھے نا، اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی عدت سے وہ قریب ہو جائیں ان کو بھلائی کے ساتھ روک لو، یا نہیں اگر دلچسپی ہے تو اس کو جانے دو بھلائی کے ساتھ، مگر دیکھو تکلیف دینے کے لیے مت پلٹاؤ کہ پھر پلٹا کے اس کو تکلیف دو گے اور ظلم اور زیادتی کرو گے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے نفس پر ظالم ہے اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ پلٹانے کا مطلب واقعی اچھی زندگی بدماش اختیار کرنا ہے، نہ یہ کہ پھر اس تکلیف میں رہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہے، اور اللہ نے کتاب اور حکمت سنت اتاری ہے تمہارے لیے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے متعلق جان لو کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ معاملہ واضح ہو گیا؟ چلیے اب آگے دیکھیے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ٹھیک ہے، عدت کے درمیان اس نے نہیں لوٹایا، وصول کر کے اپنے میکے چلی گئی بیچاری، ٹھیک ہے، پھر ایک مہینہ کے بعد شوہر نامدار کو خیال آیا کہ لوٹانا چاہیے، غلطی ہو گئی، عدت کے درمیان نہیں لوٹایا، ایک مہینہ کے بعد 6 مہینہ کے بعد یاد آیا کہ نہیں ہم کو لوٹانا چاہیے، تو کیسے لوٹاوے گا؟ نکاح جدید کرے گا نا، ٹھیک ہے، گیا لڑکی کے باپ کے پاس، کہا چچا ایسا ہے کہ میں نے طلاق دیا تھا، عدت کے درمیان نہیں لوٹا سکا، میری زوجیت سے یہ نکل گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے دوبارہ نکاح کر لوں آپ کی صاحبزادی سے، سمجھا؟ تو کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کبر و غرور والے، سمجھا کہ نہیں، اور انتقامی جذبے والے لوگ، وہ کہتے نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں بیاہ ہوں گا، ایک مرتبہ بیاہ کر کے تو پچھتاتا ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو طلاق دے دیا، عدت کے درمیان نہیں لوٹایا، میں کہیں اور کر دوں گا۔ ارے کہیں کو کر دے بھائی، جب پہلا شوہر اس کا راضی ہے، بیٹی سے تو ذرا سے جا کے پوچھ لو کہ وہ تمہارا پہلے والا مرد جس نے تم کو طلاق دیا، عدت کے درمیان نہیں لوٹایا، وہ پھر سے آیا ہے نکاح کا پیغام لے کر دوبارہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیسا رہے گا؟ جاؤ گی اس کے پاس تو وہ کہے گی کہ نہیں نہیں وہ آزمودہ آدمی ہے، 10 سالوں سے رہ چکی آئی ہوں، میں اب اس کے پاس نہیں جاتی، وہ کتنا بھی روئے گائے میں نہیں جاتی اس کے پاس، سمجھا نہیں؟ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، جذبات میں آ کے اس نے غصے میں آ کے کیسے طلاق دے دیا، میں خود حیران تھی، وہ آدمی تو بڑا اچھا تھا، لیکن جذبات شیطان تو ہے، چلیے اب آدمی ٹھیک ہے، ملا جلا کر کے آدمی ٹھیک ہے، شادی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے، پھر بھی یہ کہتا ہے نا ہم شادی نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تم کون ہوتے ہو؟ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وہ مرد اس عورت سے خوش رہے گا، یہ لڑکی اس مرد سے خوش رہے گی، دونوں ملنا چاہتے ہیں۔ لڑکی سے پوچھا، لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں میں جاتی، آپ زبردستی روکے ہوئے یا روکے ہوئے ہیں معاملے کو۔ حضرت معقل بن یسار کی بیٹی کو اس کے شوہر نے، حضرت معقل بن یسار کی بہن کو، حضرت معقل ابن یسار صحابی کی بہن کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا، عدت کے درمیان نہیں لوٹایا، بعد عدت کے وہ گیا، سمجھا کہ نہیں، اور معقل سے کہا کہ اپنی بہن کو ہماری زوجیت میں پھر دوبارہ لوٹنے کی اجازت دو، ہم نکاح کر کر کے اس کو لوٹانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں جانے دیں گے اب دوبارہ، میں نے تمہارے ساتھ شادی کی، میں نے اس کو تمہارا بستر بنا دیا، تم نے اس کے ساتھ انجوائے کیا، اس کے بعد پھر ہم نے تم کو تکریم کی، اور اس کے بعد پھر تم نے زیادتی کر کے اس کو طلاق دے دیا اور تم نے اس کو لوٹایا نہیں، اور اب جب کہ وہ میرے یہاں آئی ہوئی ہے تو تو دوبارہ اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے، جا میں تجھے بیان نہیں کر سکتا، سمجھا کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی، کہا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر عورتوں کو تم طلاق دیتے ہو وہ اپنی عدت کو پہنچ جاتی ہیں، فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، تو خطاب کس کو ہے؟ اولیاء کو۔ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، تم لوگ مت روکو ان عورتوں کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے شادی کرے۔ شوہر رہا نہیں لیکن پہلے تھا نا، اس لیے اس کو بے اعتماد مکان پہلے شوہر تھا نا، تو کہا یہ نہیں کہا کہ پہلے مرد، کہا کہ اپنے شوہروں کی طرف اگر پلٹنا چاہتی ہیں، طلاق سے پہلے جو شوہر تھا اگر اس سے بیاہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو بیاہ کرنے سے نہ روکو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب آپس میں رضامندی ہو جائے، لڑکی بھی راضی ہے لڑکا بھی راضی ہے اور دونوں اچھی طریقے سے بدماش اختیار کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، تو ولی ہو کر کے تم کاہے کے لیے بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو اور اس کو النگا ڈال رہے ہو؟
اس سے معلوم یہاں بھی معلوم ہوا کہ ولی نکاح میں ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا اس عورت کو اور اس مرد کو کہ تم دونوں راضی ہو چلو بیاہ کر لو، اس کے بھائی سے اس کے باپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی تو شادی شدہ ہے بھائی، سیبہ ہے نا، باکڑا تو ہے نہیں، سیبہ ہے، لیکن کہا اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو خطاب کہا کہ نہیں تم روکو نہیں، تم شادی کرو، اس کا مطلب ہے کہ ولی کمپلسری ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت سے پار ہو جائیں تو تم ان کو ان کے شوہروں سے بیاہ کرنے سے نہ روکو۔ کتنے مرد ہوتے ہیں ہٹلری کرتے ہیں، ہٹلری دکھاتے ہیں، میں نے جس عورت کو استعمال کیا جو میرے چند بچوں کی ماں ہے مثال کے طور پر، میرے پاس 5 سال رہی ہے، کوئی مرد شہر میں حیدرآباد میں اس سے بیاہ کرے گا اس کو گولی مار دے گا، کوئی بیاہ نہیں کر سکتا، میری استعمال کردہ عورت کو کوئی استعمال کر نہیں سکتا، وہ زندگی بھر ایسے رہے گی، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن وہ شادی نہیں کر سکتی۔ کیا تمہاری دادا گیری ہے؟ کسی کی لائف کے اوپر طلاق دے دیا، وہ آزاد ہو گئی، اب وہ جس مرد سے چاہے گی شادی کرے گی۔ لیکن کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں، شوہر نامدار، جو کہتے ہیں نہیں جس کو میں نے استعمال کیا اس کو دوسرا کوئی استعمال نہیں کر سکتا، میرے کھانے کو کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا، اب یہ زبردستی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو بھی یہ کہہ سکتا ہے، اس خطاب میں وہ مرد بھی داخل ہیں کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دیا، وہ اپنی عدت کو پہنچ گئی، اب وہ شوہر کرنا چاہ رہی ہے تو تم اس میں رکاوٹ بن رہے ہو۔ کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ واعظ اور یہ نصیحت ان لوگوں کو کام دیتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک ازکی لکم واطہر، یہی تمہارے لیے پاکیزہ اور نہایت عمدہ بات ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ آئیے اس کے بعد والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے پورے 2 سال، پورے 2 سال ماؤں کا کام یہ ہے کہ دودھ پلائے، بلا وجہ کے لیے دودھ نہ چھوڑائیں۔ یہ کبھی کسی زمانے میں فیشن بن گیا تھا ڈبے کا دودھ، اب تو تمام اطباء متفق ہو گئے کہ نہیں، مدر فیڈنگ ہی بہتر ہے جی۔ اب ڈبے کا دودھ نقصان دہ ہے، پہلے کہتے تھے نہیں ڈبے کا دودھ پلاؤ، پہلے تھیوری یہ تھی کہ ڈبے کا دودھ پلائے گی تو جلدی سے باج ہو جائے گی، یعنی بچہ کم دے گی۔ اب دیکھا کہ نہیں ڈبے کا دودھ پلاتی ہے تو زیادہ بچہ لاتی ہے، سمجھا؟ اور پھر یہ دیکھا کہ ڈبے کا دودھ نہ پلاتی ہے اور اپنا دودھ سکھانے کے لیے دوائیں استعمال کرتی ہے تو بریسٹ کا کینسر ہوتا۔ اب مجبور ہو گیا کہ نہیں مدر فیڈنگ، مدر فیڈنگ۔ قرآن نیچر یہی ہے، نیچر یہی ہے، جس ماں نے 9 مہینہ گود میں رکھا ہے اس کی چھاتی سے بچہ دودھ پیتا ہے، اس کا بلڈ لیتا ہے جی۔ تو کہا گیا کہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال، اگر مکمل رضاعت چاہتی ہیں تو۔ والد مولود لہو، اور جس کا بیٹا ہے، جس کا بچہ ہے، بیٹا ہے مولود بنا جس کا بچہ ہے، غلط مذکر بولنا دونوں، لہو ہے مذکر کا صیغہ، یعنی بچے کی نسبت کدھر ہوگی؟ باپ کی طرف۔ تو اس باپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو کھانا دے، کپڑا دے، عرف عام کے مطابق، معاشرے کے مطابق کھانا پلا دے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، ہر نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کرتا ہے، سمجھا کہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده۔ دیکھیے ذرا غور سے سنیے گا، نیچر ہے، نیچر آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اگر عام عورتوں کے متعلق ہے جس کو طلاق نہیں پڑی ہے، ہماری بیوی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کو نفقہ دو اور کپڑا دو، اس کے اخراجات پورے کرو۔ تو یہاں پر نان نفقہ اور ظاہری ضرورتیں ہم جو اس کی پوری کر رہے ہیں یہ 2 وجہ سے کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ بیوی ہے اس لیے اس کا نان نفقہ پر واجب ہے، اٹینشن ادھر کیجیے، وہ بیوی ہے اس لیے اس کا نان نفقہ واجب ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ وہ ہمارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، 2 وجہ ہوئی۔ اور اگر مان لو کہ بیوی کو طلاق دے دیا، ٹھیک ہے، حمل میں تھی اور حمل جم گئی، وضع حمل ہو گیا اور آپ نے لوٹایا نہیں، اب فیڈنگ کا ٹائم آیا، وہ ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، 2 سال دودھ پلانا چاہتی ہے، تو اگر وہ دودھ پلائے گی، دوسرا شوہر نہیں کر رہی ہے، تو اس کا کھانا خرچ کون دے گا؟ اس کا دوا علاج کون کرے گا؟ آپ کو کرنا ہوگا نا، کیونکہ آپ اس کے باپ ہیں، آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں طلاق یافتہ عورت اگر آپ کی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے جو آپ کا بچہ ہے، ماں کی ممتا اس کو روک رہی ہے کہ کہیں مت جا، 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلا لے، اس کے بعد شادی کرے گی، تو اس کا فائدہ غلط مت اٹھانا کہ عورت اگر تو دودھ پلانا چاہتی ہے تو تیرا معاملہ ہے، میں کچھ پیسے نہیں دوں گا۔ وہ ممتا کی خاطر اپنے بچے کو، جگر گوشے کو اپنا دودھ پلانا چاہ رہی ہے اور آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور عورت بھی کبھی کبھی ہوتی ہے زیادہ چالاک، تو یہ دیکھے کہ یہ بچہ کسی اور عورت کا دودھ پیے گا نہیں، یہ دیکھ رہا ہے 2-4 روز، اور کوئی عورت دودھ پلانے کو تیار بھی نہیں ہے، اور بچہ ڈبے کا دودھ بھی نہیں پی رہا ہے۔ اب مرد خوشامد کر رہا ہے کہ تم جانے کو تو جا سکتی ہو، لیکن 1 سال تو کم سے کم دودھ پلا دو، میری بیوی نہیں رہی تم، لیکن اپنے بچے کی خاطر تو رہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں 20,000 روپیہ ماہانہ لیتی تو بڑے بچے کو دودھ پلاتی۔ ارے کہاں سے 20,000 لاؤں گا بھائی، میں تو 12,000 روپیہ تو مہینہ کماتا ہی ہوں، تو تم کو اتنے پیسے کہاں سے دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبردار، نہ عورت کی ممتا کر تم ناجائز فائدہ اٹھاؤ کہ وہ پلانا چاہتی ہے تو تم کہتے ہو نہیں ہم دوسرے سے پلوا لیں گے، ڈبے کا دودھ پلائیں گے، جاؤ تم جاؤ، تم جانو ہمارا بچہ ہے، ہم سمجھیں گے، ایسا بھی نہ کرو۔ اور عورت بھی مرد کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے زیادہ روپے کا مطالبہ نہ کرے۔ چلو 2 سال مدت ہوئی، لیکن بیچ میں اگر ایسا لگے کہ اب بچہ 12-15 مہینے کا ہو گیا ہے، اب یہ بسکٹ کھانے لگا ہے اور گائے کا دودھ پینے لگا ہے اور کچھ دال وغیرہ دلیا وغیرہ کھانے لگا ہے، اور اس کو ماں کا دودھ اگر چھوڑا بھی دیا جائے تو بچے کی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، تو میاں بیوی جو اب میاں بیوی نہیں ہے، طلاق یافتہ ہیں دونوں مل کر کے دیکھیں کہ بچے کی صحت کے لیے کیا مناسب ہے۔ اگر رائے مشورے سے ہو جائے کہ ٹھیک ہے اب تم جا سکتی ہو اور بچے کو ہم پلوا لیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں شروع ہی میں شوہر کہے کہ نہیں تم جا سکتی ہو، ہم کوئی دوسری انا رکھ لیں گے، کسی دوسری انا سے یہ کام کروا لیں گے، کوئی دوسری اور دودھ پلا دے گی، یا جو ہوگا میرے بچے کا ہم کر لیں گے، تم ہماری طرف سے فری ہو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ دودھ پلانے کا مسئلہ ہے۔ یہ اسلام کی رحمت دیکھیے کہ ماں باپ کو جتنی فکر ہو سکتی ہے اپنے اولاد کی پرورش کی، اس سے زیادہ رب العالمین کو فکر ہے کہ اس نوزائیدہ بچے کا معاملہ کیا ہوگا طلاق کے بعد۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کہا والوالدات یرضعن، ان کو پلانا ہے، بلکہ اگر بچہ دوسری فیڈنگ نہیں قبول کر رہا ہے تو اس عورت پر واجب ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھے اور اس وقت تک دودھ پلائے جب تک کہ بچہ دودھ سے مستغنی نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنے آپ کو اس کو روک کے رکھنا پڑے گا۔ اور اگر مرد مر گیا، بچہ کا باپ، اور پلا رہی ہے دودھ، تو وہ علی الوارث سے بچے کا جو وارث ہوگا اس کو دینا ہوگا اس عورت کا خرچ۔ ارے مال لیتے ہو نا بھائی، وارث کا مال لیتے ہو، آج اس کا خرچہ دینے کی نوبت ہے، کل کو جب بچہ جوان ہوگا، کروڑ پتی ہوگا، تو سارے رشتہ دار جو وارث ہونے والے ہیں دوڑیں گے ان کے مال کو لینے کے واسطے۔ آج اس بچے کو دودھ پلا کر اس کی زندگی کے بچانے کا مسئلہ ہے، تو تم لوگ پورے خاندان کے وارثان مل کر کے بھی 200 روپیہ جمع کر کے 2,000 روپیہ اس عورت کو نہیں دے سکتے۔ نہیں، آپ دودھ پلا کے جائیں، 2 سال بچے کو دودھ پلا کے جائیں، یہ آپ کو کرنا ہوگا، آپ کے وارث کو کرنا ہوگا۔ اور اگر دونوں جدا ہونا چاہیں رضامندی سے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں کوئی اپنی اولاد کو دوسرے سے دودھ پلوا لے تو بھی کوئی حرج نہیں، جو اجرت طے کیا ہے بھلائی کے ساتھ دے دو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمام باتوں کا جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور درس کی آخری آیت ہے کہ تم میں کہ جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کے جائیں تو وہ بیویاں انتظار کریں گی، عدت گزاریں گی 4 مہینہ 10 دن۔ 4 مہینہ انتقال جس دن ہوا، جس دن اس دن سے 4 مہینہ 10 دن، چاند کا مہینہ، قمری مہینہ، اسلامی مہینہ، 4 مہینہ 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حکم تمام بیویوں کے لیے ہے، جو بچی ہے جس سے ابھی نکاح کیا ہے، رخصتی نہیں کیا ہے، وہ بھی داخل ہے، جس سے صحبت کیے ہوا ہے وہ بھی داخل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جو بوڑھی ہے وہ بھی داخل ہے، صرف حاملہ داخل نہیں۔ اگر حاملہ عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ مان لو آج شوہر مر گیا، 1 ہفتے کے بعد وہ بچہ جن دیتی تو حلال ہوگی، وہ حلال ہوگی، چاہے تو دوسری جگہ جا سکتی ہے، چاہے تو اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے جائے، آپ سمجھے نا۔ لیکن عدت شوہر کی جو وفات کی عدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ حاملہ عورت کی عدت شوہر کے وفات پر وضع حمل ہے، جس طرح طلاق کی عدت حاملہ کے لیے وضع حمل ہے، اسی طریقے سے شوہر کی وفات پر بھی حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ لیکن اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو چاہے چھوٹی بچی ہو کہ جوان بیوی ہو کہ بوڑھی بیوی ہو، مرد کے ساتھ رہتا ہو کہ مرد 5 سال سے باہر ہو، ملاقات نہیں ہوئی ہے، پھر بھی اس کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا اس میں حکمت کیا ہے بھائی؟ کہا حکمت یہ ہے کہ 4 مہینہ کے اندر میں بچے کے اندر موومنٹ ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت چاہتی ہے کہ کلیئر ہو جائے کہ صاحب بچہ ہے تو وہ عورت دوسری جگہ شادی نہیں کرے گی 4 مہینہ 10 دن اس کو کوپریٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا بچی ہے بھائی، ابھی تو پرسوں نکاح ہوا تھا اس لڑکے کا،
اس لڑکی سے 10 سال کی لڑکی سے نکاح ہوا ہے لڑکے کا، اور 2 دن کے بعد لڑکا مر گیا، تو اب اس کے پیٹ میں کون سا بچہ ہے کہ 4 مہینہ 10 دن انتظار کرے گی؟ جی بوڑھی عورت ہے 60 سال کی 70 سال کی، 10 سال سے منوپاؤز میں ہے، اس کا شوہر مر گیا، اس کو 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارنی، ادھر کس کا کہاں سے بچہ ہوگا؟ 2 سال سے شوہر نہیں آیا، اور اس درمیان میں 2 سال کے بعد اس کو خبر ملی کہ آج تمہارا شوہر مر گیا، کدھر بچہ پیٹ میں ہے؟ بتاؤ تو کیا علت ہونی چاہیے؟ کہہ دیجئے کہ ہم کوئی علت نہیں جانتے ہیں، اللہ کا حکم بس یہی کام، اب اس کے آگے کچھ نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہیں ہم۔ ایک بات تو وہ ہو سکتی ہے کہ مرد مر گیا ہے، بیوی کے ساتھ رہتا بیٹھتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ حاملہ رہی ہو، دیکھ لو، لیکن بہت ساری ایسی شکلیں بھی ہیں بتائیے میرے کہ جس میں عورت کے حاملہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی عدت گزارتی۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے، اپنی اجتہاد سے، اپنی استنباط سے، ماشاءاللہ بڑے فقیہ آدمی تھے، فقیہ العصر لقب ان کا دیا گیا ہے، اور وہ واقعی فقیہ العصر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ عرب کے جاہلیت کے معاملے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون پیش کیا ہے۔ عرب کی جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی مرد مر جاتا تو اس کی بیوی کو عدت گزارنے کے لیے 1 سال کی مدت ہوتی درکار، 1 سال اس کو عدت گزارنی ہوتی دوسرا شوہر کرنے کے لیے، اور گھر سے نکال کر کے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بناتے جی، اور اس جھوپڑی کے اندر اس کو ڈال دیتے، ٹھیک ہے، وقت پر کھانا دیتے اور صرف ضرورت کے مطابق پینے کے واسطے پانی دیتے، پیشاب پیخانہ کرتی، پانی استعمال نہیں کر سکتی تھی، سمجھ گئے؟ غسل نہیں کر سکتی تھی سال بھر۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو عورت ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر رہ رہی ہو، پیشاب پیخانے میں بھی پانی کا استعمال استنجا میں نہ کرتی ہو، پسینہ اس کے جسم سے چلتا ہو، اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے جسم کی بدبو کا اور گندگی کا اس کے جسم کا کیا حال ہوگا۔ جب 1 سال کی یہ کٹھور مدت گزرتی، ظالمانہ مدت جب گزرتی، تو عرب کتنے احمق تھے، آپ اندازہ لگائیے جاہلیت میں، کہ ان کو کہا، یہ کہتے چوہا لے کر آؤ یا کوئی چڑیا لے کر آؤ چھوٹی سی، اور اس چوہے کو یا چڑیا کو کہتے کہ عورت کو کہ تم اس کو اپنے پرائیویٹ پارٹ کے اندر ڈالو، اور پرائیویٹ پارٹ کے اندر ڈال کر کے اس کو وہ گھما کر کے پوچھ کر کے اس کو جسم کو نکال کر کرتی، قلما تخرج الا ویبود، بہت کم ایسا ہوتا کہ جو پرندہ یا جو چھوٹا سا جانور اس کے اندر ڈالا جاتا وہ نکالتے نکالتے وہ مر جاتا اس بدبو کی وجہ سے، جانور بچہ مر جاتا۔ اس کے بعد لاتے ایک ٹوکری میگنی گوبر، جانور کا گوبر لاتے، کہتے لو اس کو جا کر کے دور کھیت میں پھینک کر کے آؤ، اس کے بعد کہتے ادھری سے غسل کر کے تالاب سے آنا، اب تم پاک ہوئی اور تم جاؤ آپ نکلو، سمجھا؟ یہ تھی ظالمانہ رسم جاہلیت میں۔ اسلام نے کہا وصیت کے بعد میں بھی تہائی بہت ہے، تہائی کو بہت کہا، تو علامہ فرماتے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ 4 مہینہ 12 مہینے کا تہائی ہوا نا جی، اور 10 دن 1 مہینے کی تہائی ہوتی ہے، تو شریعت نے 1 تہائی مدت رکھی اور جاہلیت کی رسم سے 2 تہائی حصے کو نکال دیا، کہا 4 مہینہ 10 دن۔ علامہ نے فرمایا کہ اگر یہ حکمت کسی کو سمجھ میں آتی ہے اللہ کی رحمت سے برکت سے، اگر کوئی اس کو قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ میری سمجھ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو جو بھی بات ہو، چاہے وہ حمل کی بات ہو کہ جاہلیت کے رسم کے مقابلے میں 1 تہائی مدت عدت کی قرار دی گئی ہو، سمجھا کہ نہیں؟ اس عدت کے اندر عورت زیب و زینت نہیں کرے گی، چوڑیاں نہیں پہنے گی، زیورات نہیں پہنے گی، ناک کان میں ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنے گی، زیادہ رنگین شوق کپڑے نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، الا یہ کہ حیض سے جب پاک ہو مہینے میں، تو حیض سے پاک ہونے کے بعد روئی وغیرہ میں لے کر کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر وہ بدبو کو ظاہر کرنے کے لیے خوشبو مل سکتی ہے، اسی حد تک، سمجھا کہ نہیں؟ اور ترک سے وہ زینت کرے گی، لیکن نہانا روز اگر چاہے تو نہا سکتی ہے، نہانے کا جو صابن ہے وہ بھی لگا سکتی ہے، صاف ستھرا رہ سکتی ہے، گھر میں رہے گی، چھت پہ چڑھے گی، ضرورت کے مطابق اگر اسکول کالج کرتی ہے، ماسٹرنی ہے، پروفیسر ہے، وہاں جا سکتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور ورک کر سکتی ہے تو ورک کرے گی، اسٹوڈنٹ ہے تو اپنے اسکول میں جا کے پڑھ کر کے آئے گی، آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور جس گھر میں شوہر کی موت ہوئی ہے اس گھر میں اپنی وہ عدت گزارے گی، سمجھا؟ یہ ہے معاملہ۔ اب عدت کے درمیان بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ لڑکی جب عدت سے گزر جائے گی تو اپن اس سے شادی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو دل میں خیال رکھنے میں کیا بھی حرج نہیں ہے، لیکن صراحت کے ساتھ مت بولو، اس کو ٹیلی فون مت کرو کہ تم کب نکل رہی ہو عدت سے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ،
لا حول ولا قوة۔ اس طریقے سے وہ تو شوق صدمے میں گزر رہی ہے۔ ہاں اشارے کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے ایک اچھی نیک عورت کی ضرورت ہے شادی کرنے کے سلسلے میں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اگر تم عدت سے نکل گئیں تو اپنے معاملات کے سلسلے میں ذرا مجھ سے بھی رائے کرنا۔ یہ اشارے کی زبان استعمال کرو۔ لا تواعدوہن سرا، پوشیدگی کے ساتھ مل کر کے ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے سے وعدہ مت لے لو کہ تم ادھر نکلی عدت سے، میں ادھر دلہا بننے کو تیار ہوں، ایک روز پہلے سے سچ کے رہوں گا، سمجھا کہ نہیں؟ ایسا مت کرو، اس کو عدت گزار دے دو صحیح سے، سمجھا کہ نہیں؟ جب وہ عدت گزار لے گی تب شادی کرنا۔ لیکن ہاں اشارے میں اور کنایے میں کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی بیوی ہے، اس کو اشارے میں تمہارا شوہر تم کو طلاق دیتا نا تو میں شادی کرنے کی، اشارے میں بھی نہیں بات کر سکتے، دوسرے کی بیوی کو دوسرے شوہر کے اوپر خراب کر رہے ہیں اس کے۔ اچھا طلاق بائن پڑ گئی ہے، مرد لوٹا نہیں سکتا، عدت گزار رہی ہے، مرد کو رجعت کا حاصل نہیں ہے، جاؤ سیدھا کو ہے عورت عدت سے نکلتی میں تم سے شادی کرنے کو تیار، کوئی عرض نہیں ہے۔ وہاں اشارہ معافی منع، یہاں صراحت جائز، لیکن متوفی عنہا زوجہ جس کا شوہر مر گیا ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے تو اشارے میں تو شادی کا پرستاؤ دے سکتے ہیں، تجویز دے سکتے ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ یہ وعدہ مت کرو کہ تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور اس کے بعد 2 آیت صرف سمجھانے کی حد تک 5 منٹ مقام لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے، 2 حالت ہوگی۔ طلاق دیا ہے آپ نے تو اس کی مہر مقرر کیا ہے کہ مہر مقرر نہیں کیا ہے؟ شادی میں اگر مہر مقرر نہیں کیا آپ نے جی، اور گھر لائے اور بیوی کو آپ نے طلاق دے دیا، مہر مقرر نہیں کیا، صحبت بھی نہیں کیا اور طلاق دے دیا، تو اس عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گا۔ ایسے ہی متع، ایک آدھ جوڑا کپڑا، 1 کلو مٹھائی دے کر کے اپنی گاڑی بلا کر کے رکشہ دھاگا بنا کر کے اس کو بیٹھا کر کے رخصت کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مہر مقرر تھی، مثال کے طور پر 50,000 روپیہ، آئے اور تم نے اس کو طلاق دیا، اس سے خلوت نہیں کیا، صحبت نہیں کیا، کنارے میں بیٹھے نہیں، اس کو بغل گیر بھی نہیں کیا، بوسہ کنارے بھی نہیں لیا، چینج آئے کے صحبت، وہ سب بھی کچھ نہیں کیا، گھر کا کیوڑ کھڑکی کچھ بھی بند نہیں کیا، بس ایسے ہی گھر میں داخل ہوئے، عورت کو دیکھا اور جھٹ سے اس کو تم نے طلاق دے دیا، ڈرا حال ہے کہ تم نے اس کا مہر مقرر کیا ہوا ہے 50,000، تو 25,000 روپیہ دے کر کے اس کو واپس کرنا پڑے گا، آدھی مہر دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ الا یہ کہ عورت معاف کر دے، چلو جب تم نے مجھ کو ایسے ہی طلاق دے دیا، بڑے دل گردے کی عورت ہے، 25,000 لے کر کے کیا آتے ہو، جب میں ارمانوں کی ڈولی پہ آئی تھی چڑھ کر کے، اب تم نے میری حسرتوں کا جنازہ نکال دیا، میں پیسے رکھ کے کیا کروں گی، رکھو اپنا پیسہ، میں تم کو پیسہ چھوڑ دیتی ہوں، معاف کرتی ہوں۔ یہ تو یہ بات ہوئی۔ اور مرد کہے کہ نہیں 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 نہیں، دیکھو واجب تو تمہارا ہمارے اوپر 25,000 ہی ہے، لیکن الحمدللہ میں تم کو 50,000 روپے دے کر کے واپس کرتا ہوں، سمجھا کہ نہیں؟ تو عورت بھی چاہے تو معاف کر دے، مرد بھی چاہے تو معاف کرے۔ اللہ کہتا ہے وَأَن تَعْفُوا، اگر تم مرد معاف کر دو گے تو یہ بات تمہاری مردانگی سے میل کھائے گی۔ کیا عورت سے معاف کرواتے ہو، عورت معاف کرتی ہے اور تم اس کو قبول کر لیا، تم معاف کرو کا مطلب کہ آدھی رقم زیادہ دو، آدھی تو تم پر واجب ہے، عدل ہے، آدھا دینا تو عدل ہے، یہ تو عین انصاف ہے، اور آدھا جو اپنی طرف سے دیا وہ فضل اور احسان ہو گیا۔ اللہ اکبر، سمجھا؟ تو یہی مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی علماء نے کہا ہے کہ اچھا صحبت کرنے کے بعد طلاق دے دیا تو ماشاءاللہ پوری مہر جو ہے دینی ہوگی، مہر مقرر نہیں تھی اور صحبت کر کے طلاق دیا تو اس کے خاندان کی جو عورتوں کا مہر ہے نا، بہنوں کا، وہ مہر دینا پڑے گا۔ اچھا چلو ایک مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، بیٹی بیوی کو بیاہ کر کے لے آئے، گھر میں دولہا گیا تھا، ابھی بیٹھا تھا، ٹپ گیا، مر گیا، سمجھا؟ تو چاہے مہر مقرر تھی یا مہر مقرر نہیں تھی، اگر مہر مقرر نہیں تھی تو خاندان کی دوسری عورتوں کا مہر، اور مہر مقرر تھی تو جتنی مہر مقرر تھی اتنی مہر دینی ہوگی، اور تمہارے جو ترکے ہیں اس ترکے میں سے بیوی کو حق ملے گا، حق کے ترکہ، اور وہ عورت 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی کیونکہ وہ تمہاری بیوی تھی، تمہارا انتقال ہو گیا، سمجھا؟ تو تمہارا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں عورت پورے مہر کی مستحق ہوگی یا خاندان کی دوسری عورتوں کے مہر کے برابر مہر لے گی، اگر اس کی مہر مقرر نہیں ہے، عدت گزارے گی، میراث لے گی، پھر اس کے بعد وہ چاہے گی تو چاہے گی اور دوسرے شوہر سے بیاہ کر لے گی۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔